ہاشم نے ڈیرے کا لکڑی کی باڑ کا بنا گیٹ پار کیا اور قدم قدم چلتا ڈیرے کے کئی ایکڑ پر پھیلے باغ کو آنکھیں چندھیا کر دور تک دیکھتا رہا۔ دھوپ اب ذرا سر پر چڑھی محسوس ہو رہی تھی اور سارا سبزہ زار سردی کی نرم سی دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ڈیرے کے داخلی دروازے پر کھڑے ملازم پر ڈالی جو ہاتھ میں بڑی سی کلاشن لیے پتھر سا چہرہ سامنے کی جانب کیے بہت محتاط سا کھڑا تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ عام سا گارڈ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے لان کی گھاس کو دیکھا اور پھر اوپری طرف اڑتے سبزہ زار کے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ سبزہ زار کے پچھلی طرف ایک چھوٹا سا پرانا کمرہ تھا۔ اس کے لوہے کا دروازہ زنگ آلودہ تھا اور دروازے کے آگے بھی بے تحاشا کار کباڑ پھیلا تھا۔ یہ کمرہ پرتعیر سے ڈیرے سے مختلف قدر قدیم سا لگتا تھا، بہت سے رازوں کا امیر، بہت سے گناہوں کا گواہ، قدیم زندان۔ اس نے سامنے پڑے کباڑ کو پیر سے پڑے کیا اور دروازے کو دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ دروازہ خاصا پرانا تھا، اس لیے اس پر کسی قسم کا کوئی ناب کوئی تالا نہیں تھا۔ اس کے ناب والی جگہ پر ایک گول سا خالی حصہ تھا، جیسے اس دروازے کا کوئی لاک رہا ہو مگر کسی کے بری طرح سے کھینچنے پر وہ باہر نکل گیا ہو۔ کمرے کا اندرونی منظر ویسا ہی جیسے کسی بھی کباڑ خانے کا ہونا چاہیے تھا۔ ایک طرف پڑی پرانی لکڑیاں اور اس کے ساتھ ہی بکھرے بہت سے بڑے چھوٹے سریے۔ کمرے کے بائیں جانب چند پیٹیاں رکھی تھیں جن پر صدیوں کی جمی دھول اسے کمرے کی چھت کے کھلے حصے سے اندر گرتی روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے سامنے رکھی چند پرانی کرسیوں کو دیکھا۔ وہ لڑکی کی خاصی مضبوط کرسیاں لگتی تھیں جنہیں آؤٹ آف فیشن ہونے کے باعث یہاں لا ڈالا گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اونگلی پڑی ایک کرسی کو سیدھا کیا، پھر اس پر لگے خون کے دھبوں کو دیکھتے اس کی نظروں کے آگے بہت سے منظر لہرانے لگے۔ اس کے سرد چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو حسین، مگر تم یہ سب اچھا نہیں کر رہے۔ وہ میرا بیٹا ہے، اولاد ہے تمہاری، وہ اسے تم یوں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی کی آنسو سے نم لرزتی آواز اس کی سماعت میں اتری تو اس نے چہرہ سامنے کی جانب گھمایا۔ چونکہ وہ کمرے کے عین وسط میں کھڑا تھا اس لیے اس کے سامنے آدھا کمرہ خالی پڑا تھا اور کمرے کی دیوار کے آگے بڑی سی چارپائی کھڑی کی گئی تھی۔ چھت کے چھید ہوئے حصے سے گرتی روشنی میں بہت پرانے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ چارپائی کے آگے ایک مرد جو خاصا جوان تھا اور جو اس کا باپ تھا، وہ ایک عورت جو کہ شاید اس کی کچھ لگتی تھی اس پر جھکا تھا اور اسی وقت اس نے اس عورت کو رکھ کر زوردار چانٹا مارا تھا۔ وہ عورت لڑ کر ایک جانب گری۔ اس نے بڑے سے بالوں کی چٹیاں باندھ رکھی تھی جو بہت دن سے بال نہ بنانے کے باعث خستہ سی لگ رہی تھی۔